بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج ہم عالیہ سال اول کی کتاب دروس البلاغہ کا شروع کریں گے۔ دروس البلاغہ کو پڑھنا شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علوم البلاغہ، یہ بلاغت کا علم ہے، یعنی قرآن مجید کیونکہ فصیح اور بلیغ کلام بلیغ زبان میں نازل ہوا ہے، عرب اس کی مثل پیش کرنے سے عاجز تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا کھلا چیلنج عرب کو دیا تھا کہ تم ایسی کوئی کتاب لے کر آؤ، لیکن وہ اس سے فصیح اور بلیغ جو ہے عربی بولنے کے باوجود وہ اس کتاب کی مثل لانے سے عاجز ہے، اور قیامت تک کوئی شخص اس کی مثل نہ لا سکے گا، اور جن لوگوں نے اس کی مثل لانے کی کوشش کی وہ دنیا کے آگے مذاق بن گئے۔ جیسے کہ ایک شاعر نے جو ہے اس کے بارے میں بڑی تگ و دو کی اور کچھ چند الفاظ کہے جو اس کے لیے یعنی مزاح کا نشانہ بن گئے اس کے یہ الفاظ، کہ سورہ فیل کے مقابل اس نے یہ الفاظ تجویز کیے تھے کہ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، یعنی کہ الفیل ملفیل، ہاتھی، تم کیا جانو ہاتھی، اور تمہیں کیا خیال اس کے بارے میں۔ تو اس نے ان کلمات کے ذریعے نعوذ باللہ قرآن مجید کی ہمسری کرنے کی کوشش کی تھی، جو کہ اس کے لیے باعث مزاح بن گیا دنیا کے لیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید فصیح اور بلیغ کلام ہے، اور قرآن مجید کی آیت میں تو ایک پورا مقصد ہوتا ہے، اس کے پیچھے پوری اس کی شان نزول، اس کا شان ورود موجود ہوتا ہے، لیکن یہ جو شاعر یا کسی بھی اس قسم کے حماقت پسند آدمی نے جو بھی قرآن مجید کے مقابلے کے لیے جو کچھ بھی تجویز کیا وہ اس کے لیے نشانہ عبرت اور مزاح بن گیا۔ تو انشاءاللہ ہم علوم بلاغہ کا ابتدا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ علوم البلاغتی، یعنی یہ بلاغت کا علم ہے۔ مقدمۃ فی الفصاحۃ والبلاغۃ، یہ مقدمہ فصاحت اور بلاغت کے حوالے سے فصیح اور بلیغ زبان کے اعتبار سے ہے، یعنی کسی بھی زبان میں فصیح اور بلیغ الفاظوں کے کیا قواعد ہوتے ہیں اس میں پڑھائے جائیں گے۔ الفصاحۃ فی اللغۃ، فصاحت کہتے ہیں لغت میں تنبئ عن البیان والظہور، یہ خبر دیتا ہے بیان اور ظہور کی۔ فصاحت لغت میں بیان اور ظہور، یعنی بیان کسی چیز کو بیان کرنا، کھول دینا، سمجھا دینا کسی پریزنٹ شخص کو، مخاطب کو۔ تو الفصاحت، فصاحت کیا خبر دیتا ہے لغت میں؟ بیان اور ظہور کی خبر دیتا ہے کہ بالکل آپ اس کو ایگزیکٹلی سمجھا دیں، بیان کر دیں، فصاحت یہ کہلاتی ہے۔ یقال، کہا جاتا ہے افصح الصبی فی منطقہ، کہ بچہ جو ہے وہ فصیح ہو گیا فی منطقی، اپنے بول چال میں، گفتگو وغیرہ میں۔ اذا بانا، جب بیان ہو جائے، وظہر کلامہ، اور ظاہر ہو جائے اس کا کلام۔ وتقع فی الاصطلاح وصفا للکلمۃ والکلام والمتکلم، اور یہ واقع ہوتا ہے اصطلاح میں کلمہ، کلام اور متکلم۔ تو یہ تھی ہماری ابتدا کی تمہید، اور اس میں کیا بات بتائی گئی ہے حاشیے سے مزید پڑھ لیتے ہیں۔ مقدمہ، ای ہذہ مقدمۃ فہی خبر لمبتدأ محذوف، یہ مقدمہ جو ہے، ہذہ مقدمہ یعنی ہذہ کا لفظ اس میں مبتدا جو ہے وہ محذوف ہے، اور مقدمہ اس کی خبر مذکور ہے، تو ہذہ نکالیں گے تو پھر اس کی ترکیب یعنی جملے کے اعتبار سے مکمل ہوگا۔ ہذہ مبتدا مقدمۃ خبر، ہذہ مقدمۃ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ پورا ایک جملہ ہے کہ یہ مقدمہ ہے۔ فہی خبر لمبتدأ محذوف ولذا نکرہ، اور اسی وجہ سے اس کو نکرہ لایا گیا ہے مبتدا کی خبر ہونے کی وجہ سے۔ لأن الاصل فی الخبر التنکیر، اس لیے خبر کی اصل جو ہے وہ تنکیر، نکارت ہوتی ہے۔ تنکیر اس کو یعنی اس میں نکرہ لانا اس کی اصل ہوتی ہے خبر کی، کسی بھی خبر کی اصل یہی ہے۔ اور فی الفصاحۃ والبلاغۃ کا کیا مطلب ہے؟ ای فی بیان معنی الفصاحۃ والبلاغۃ واقسامھا، یعنی فصاحت اور بلاغت اور اس کے اقسام بیان کرنے میں۔ وانما جعل الکلام فیہ مقدمۃ، اور یہاں پر کلام کو بنایا گیا ہے مقدمہ۔ لأن المراد بالمقدمۃ ہا ہنا ما یذکر اصل المقصود، کہ اس لیے کہ مقدمے سے مراد یہاں پر وہ ہے جو قبل المقصود، یعنی مقصود سے پہلے جس کو ذکر کیا جائے اس کو جو ہے مقدمہ کہتے ہیں۔ لیرتبط بہ ذلک المقصود، اور تاکہ مربوط ہو جائے اس کے ساتھ وہ مقصد۔ وینتفع بہ الطالب فیہ، اور اس میں جو ہے منتفع ہو جائے یعنی فائدہ اٹھا لے طالب علم۔ ولا شک ان بیان معنی الفصاحۃ والبلاغۃ، اور بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، شک کی بات نہیں ہے، ان بیان معنی الفصاحۃ، کہ فصاحت اور بلاغت کے معنی
کا بیان مما یرتبط بہ مقاصد ھذا الفن، ان چیزوں میں سے جن سے مربوط ہے اس فن کے مقاصد، وینتفع بہ الطالب فیہا، اور اس میں جو ہے طالب علم جس سے منتفع ہوتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے۔ الفصاحۃ فی اللغۃ تنبع عن البیان والظہور، یقال افصح الصبی فی منطقہ اذا بان وظہر کلامہ، وایضا یقال فصح الاعجمی وافصح، اعجمی جو ہے وہ فصیح نہیں ہوتے، عربی فصیح ہوا کرتے تھے، تو اسی وجہ سے افصح الاعجمی یعنی اعجمی فصیح ہو گیا، اس لیے یہ مثال لے کر آئے ہیں کہ اس نے اپنی زبان میں فصاحت اور بلاغت پیدا کر لی تو وہ فصیح ہو گیا، وافصح اور فصیح ہو گیا۔ وَإِذَا أَنْطَلَقَ لِسَانِهِ، جب وہ گفتگو کرنے لگے، وَخَلَصَتْ لُغَتُهُ مِنَ اللُّكْنَةِ، اور اس کی لغت جو ہے وہ محفوظ ہو جائے، خالص ہو جائے لکنت سے، یعنی جو اٹکنے سے اور توتلے پن سے، وجادت فلم یلحن، اور جادت یعنی جید ہو گئی، اچھی ہو گئی، عمدہ ہو گئی، فلم یلحن اب وہ غلطی نہیں کرتا۔ وَهَذَا الْمَعْنَى وَإِن لَمْ يَكُنْ نَفْسُ الْبَيَانِ الظَّهُورُ، اور وَإِن لَمْ يَكُنْ یعنی هذا المعنی یہ معنی، وَإِن لَمْ يَكُنْ نَفْسُ الْبَيَانِ الظَّهُورُ نہیں ہے نفس البیان ظہور، نفس بیان جو ہے اگرچہ ظہور نہیں، لَكِنَّهُ يُؤَوَّلُ إِلَيْهِ بنوع من الاستلزام، لیکن یہاں پر معول کیا ہے اس کی طرف بنوع من الاستلزام، استلزام میں سے ایک قسم کو، فلہذا قال، اور اسی وجہ سے قال تنبع عن البیان والظہور، یعنی فرمایا تنبع عن البیان والظہور کہ یہ خبر دیتا ہے بیان اور ظہور کی، ولم یقل، اور نہیں کہا ہی البیان والظہور کہ یہ بیان اور ظہور ہے، خبر دیتا ہے۔ فصاحت اصل میں بیان اور ظہور نہیں ہے بلکہ خبر دیتا ہے، فصاحت اور جو ہے اس کی یعنی بیان اور ظہور کی تو قسم وہ دیتا ہے، یعنی خبر دیتا ہے، لیکن دراصل اس کا نام نہیں ہے بلکہ معول کیا ہے استلزام میں سے، اصل میں جو ہے گفتگو کی صفائی اور خوبصورتی وغیرہ کا نام ہے۔ وَأَشَارَ هِيَ الْبَيَانُ وَالظُّهُورُ، وَأَشَارَ بِهِ إِلَىٰ أَنَّ الْمُرَادَ هُوَ مُطْلَقُ الدَّلَالَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ بِطَرِيقِ الْمُطَابَقَةِ، اور اشارہ کیا ہے اس طرف کہ ان مراد یہ ہے ہوا مطلق الدلالہ، وہ دلالت کرنا ہے کسی بھی بات پر، جیسے اگر میں کہوں کہ مجھے پانی لا کر دو یا مجھے پانی چاہیے، تو مجھے پانی چاہیے تو یہ میرے حکم پر دلالت کرتی ہے بات، یا یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے، یا اگر کوئی بہن کسی بھائی سے کوئی چیز مانگے تو سمجھے کہ وہ اس کو ضرورت ہے، تو اس کی ضرورت پر وہ چیز دال ہے۔ تو اسی طرح بتا رہے ہیں کہ فصاحت جو ہے وہ خبر دیتی ہے، جو ہے گفتگو یعنی کہ خبر دے رہی ہے یہاں پر کسی بھی بیان کی اور ظہور کی، لیکن وہ بیان اور ظہور نہیں ہے، بیان اور ظہور سے اوپر سپرلیٹو چیز ہے یہ۔ او بغیرہا من انواع الدلالت، یا انواع دلالت میں سے اس کے علاوہ کوئی اور، وتقع فی الاصطلاح وصفا للکلمۃ والکلام والمتکلم، اور یہ واقع ہوتا ہے اصطلاح میں وصف کلمہ، کلام اور متکلم کے لیے، لیکن بالمعنی الذی تقع وصفا لاحد هذه الموصوفات، لیکن بالمعنی الذی اس معنی کے ساتھ تقع وصفا جو وصف واقع ہوتے ہیں لاحد هذه الموصوفات، ان موصوفات میں سے کسی کا وصف واقع ہو تو پھر یہ وصف ہوگا اس چیز کا، لا تقع بھی وصفا لاخر، نہیں ہوگا اس کا وصف دوسری صورت میں، بل بالمعنی المغایر، بلکہ دوسرے معنی بدلنے کے ساتھ، حتی صار فصاحت المفرد والکلام والمتکلم کأنہ حقائق مختلفۃ، تو گویا کہ ایک مفرد کی جو ہے فصاحت اور کلمے کی اور متکلم کی، یہ جو ہے سب کی سب اپنے اعتبار سے حقیقتیں مختلفہ ہوں گی، کوئی بھی ایک جیسی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہ اگر فصیح کلمہ ہے تو وہ منطبق ہوگا فصیح کلام پر بھی اور منتخب ہوگا، اور وہ بھی منتخب ہوگا فصیح متکلم پر، بلکہ بات یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کی فصاحت الگ شمار کی جائے گی۔ غیر مشترکۃ فی امر یصلح تعریفا و بیانا، اور غیر جو ہے یہاں پر بتا دیا کہ غیر جو مشترک ہوگا وہ اس معاملے میں یصلح کہ جو ہے جس میں درست ہوتا ہو تعریفاً، اس کی تعریف کے اعتبار سے، و بیاناً و لہا، اور اس کے لیے بیان پڑھنے کے لیے، ولذا افراد کل منہما بتعریف، اس لیے ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ بیان کیا ہوا ہے، ابھی تعریفیں آپ پڑھیں گے تو الگ الگ، اس لیے کہ تینوں کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وقال مقدما للتعریف فصاحت الکلمۃ، وقال، اور فرمایا مقدم کے اعتبار سے لتعریف فصاحت الکلمۃ
فصاحت الکلامی والمتکلمی لتوقفہما علیہا، یعنی فصاحت کلام اور متکلم کیونکہ فصاحت کلمہ پر موقوف ہے، اس وجہ سے اس طرح فرما دیا، ورنہ یہ تینوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ امید کرتی ہوں لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔